اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس بندے کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ اگر تو وہ توبہ کر لے تو اللہ اس نقطے کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ مسلسل گناہ کرتا ہے تو اس کا پورا دل وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب بندے کا دل سارا سیاہ ہو جائے تو پھر اللہ اس سے خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کی تمیز وہ چھین لیتا ہے۔ اس بندے کو نہیں پتا چلتا کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، اسے نہیں پتا چلتا کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک قسم کی علامت ہے کہ جس کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اس ناراضگی سے بچا کے رکھے۔ سامعین محترم، گناہ ایک نجاست ہے کہ جس طرح آپ گلی میں جا رہے ہوں اور آپ کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ جائیں کیچڑ کے، یا آپ کا پاؤں سلپ ہو جائے، آپ گر پڑیں، تو آپ کا جسم بھی آلودہ ہو جاتا ہے، آپ کے کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ اس نجاست کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو آپ اپنے اس لباس کو دھوتے ہیں، دوسرا اپنے جسم کے اس حصے کو بھی دھوتے ہیں کہ جہاں پر وہ گندگی لگی ہوتی ہے۔ سامعین محترم، بالکل اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے تو باطنی طور پر اس کو نجاست لگ جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ اس گناہ کو وہ دھو ڈالتے ہیں، ہمارے اس گناہ کی معافی ہو جاتی ہے، ہمارا جسم پھر پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مسلسل بندہ گناہ کرتا رہے تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جس طرح کیچڑ میں گرنے سے پورا جسم آلودہ ہو جاتا ہے، تو گناہوں سے بھی باطنی طور پر ہم اسی طرح آلودہ ہو جاتے ہیں، اور ظاہری طور پر ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ وہ جو گندگی اور نجاست کیچڑ میں گرنے سے ظاہری طور پر ہمیں نظر آتی ہے، اس کو ہم محسوس کر لیتے ہیں، اس کو ہم دور بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو نجاست اور گندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ وہ ہماری توبہ سے دھو ڈالتے ہیں، ہمارے کثرت استغفار سے ہمارے گناہوں کی وہ معافی فرما دیتے ہیں، اور ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ گناہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بدبودار چیز ہے، ایک گندی چیز ہے، اور نیک عمل سمجھ لیجئے کہ جیسے پھولوں کا ایک گلدستہ ہے کہ جس کی خوشبو پاس سے گزرنے والا بھی وہ محسوس کر لیتا ہے، اور گناہ وہ بدبو ہے کہ جس طرح ایک مردار ہوتا ہے، اس کے پاس سے گزریں تو پاس سے گزرنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی مردار پڑا ہوا ہے، یا خراب کھانا ہو جس طرح، اس کا پتہ چل جاتا ہے سونگنے سے کہ یہ خراب ہے۔ تو بہنی اسی طرح گناہ کا بھی پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی گندگی ہے، یہ بھی نجاست ہے، اس کی بدبو بھی وہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ وہ استغفار کرنے والے ہوں، گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوں، اور یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات کو پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ ہمارا دین ہمیں صرف اسی بات کا حکم نہیں دیتا کہ آپ خود پاک اور پارسا ہو جائیں، باقی معاشرہ وہ جتنا مرضی گندا ہوتا رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد یہی فرما رہے ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والی ہو، نیکی کی طرف بلانے والی ہو، یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دینے والی ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنے والی ہو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکی کا کسی کو حکم دینا، نیکی کی طرف کسی کو ترغیب دینا،
برائی سے کسی کو روکنا، منع کرنا، برائی سے روکنے کی تاکید کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں اولئک هم المفلحون، اللہ انہیں کامیابی کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں، ان کی کامیابی کا اعلان وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہیں۔ سامعین محترم، یہ امت محمدیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے نا، اس کی فضیلت کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ وہ ختم کر دیا ہے۔ اور یہ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی بندوں کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، ان کی خیر اور بھلائی کے لیے اللہ نے انبیاء کے ایک سلسلے کو بھی شروع فرما دیا۔ یہ اللہ کی محبت نہیں کہ بندوں کی اصلاح کے لیے، بندوں کی خیر کے لیے؟ دشمن نے بھی پوری قسم اٹھائی تھی، وہ بھی پورا چیلنج کر کے اللہ کے پاس آیا تھا کہ یا اللہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لگا لو زور، لگا لو زور جتنا لگانے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی محبت تھی کہ اللہ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے انبیاء اور پیغمبر علیہ السلام وہ اس دنیا میں بھیجے۔ یہ پیغمبروں کا آنا، انبیاء کا آنا، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اور جو دشمن ہے انسانوں کا، اس نے بھی چیلنج کیا تھا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم بھی کوشش کر لو۔ اب یہ خیر کی طرف دعوت دینا یا برائی کی طرف دعوت دینا، یہ دو راستے ہو گئے ہیں۔ ایک راستہ انبیاء والا راستہ ہے، ایک راستہ وہ شیطان والا راستہ ہے۔ جو برائی کا راستہ ہے، جو برائی کی طرف بلاتا ہے، وہ گویا شیطان کی طرف بلاتا ہے، اور جو خیر کی طرف بلاتا ہے گویا وہ انبیاء کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ان دونوں راستوں پہ چلنے والے مسافر وہ اپنی اپنی منزل کی تلاش میں چل رہے ہیں، ہم میں سے بھی ہر کوئی چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ میں اس راستے پہ چل رہا ہوں کہ جس کی طرف انبیاء نے دعوت دی تھی، یا اس راستے کی طرف چل رہا ہوں کہ جس کی طرف شیطان نے دعوت دی تھی؟ اگر تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے رہا ہے کہ میں خیر کے راستے پہ چل رہا ہوں، میں بھلائی کے راستے پہ چل رہا ہوں، میری عبادات بھی ٹھیک ہیں، میرے معاملات بھی ٹھیک ہیں، میں اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں، میں اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے میرا شمار اپنے ان خوش نصیب بندوں میں کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو تو پاک کر لیا ہے، اپنے آپ کو تو نیکی کے راستے پہ لگا لیا ہے، بس جناب میرا اتنا ہی کام ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے میرا اتنا کام نہیں ہے، میں نے اب اس خیر کی طرف دوسرے لوگوں کو بھی بلانا ہے، میں نے اس خیر کی طرف اپنے گھر والوں کو بھی بلانا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ دیکھو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ میں پاک باز ہو گیا ہوں، میرے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، میرے عقائد ٹھیک ہو گئے ہیں تو جناب بڑا ہے، بس جناب میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ نہیں، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ جس طرح میں اپنے دنیا کے نقصانات سے اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے فکر ہوتی ہے کہ میرے بیوی بچوں کو، میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو، میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں، اور اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں اس نقصان سے بچانے کی، کہ وہ اس نقصان سے بچ جائیں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا بیٹا وہ غلط قسم کی ڈرائیونگ کرے، مجھے پتہ چل جائے نا تو میں اس کی سرزنش کروں گا، اس سے موٹر سائیکل کی چابی لے لوں گا، کہ مجھے پتہ چلا کہ تم ویلنگ کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ ویلنگ کا کتنا نقصان ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری جان بھی اس کے ذریعے سے جا سکتی ہے، میں موٹر سائیکل کی چابی اس سے لے لوں گا۔ کیوں؟ کہ میں اپنے بچے کا فائدہ چاہتا ہوں، مجھے اس کی زندگی بڑی عزیز ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کسی حادثے کی وجہ سے معذور ہو جائے،
اور ساری زندگی وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا۔ میرا بھائی کاروبار کر رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، تو میں اسے روکنے کی پوری کوشش کروں گا کہ بھائی فلاں کام میں سرمایہ نہ لگانا، تیرا نقصان ہو جائے گا، میں پوری کوشش کروں گا۔ مجھے اپنے بھائی کا فائدہ عزیز ہے، مجھے اپنے بیٹے کی زندگی عزیز ہے۔ یہ چیز کیا دلالت کرتی ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے بھی بڑا پیار ہے، مجھے اپنے بھائی سے بھی بڑا پیار ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی نقصان ہو۔ سامعین محترم، دنیاوی نقصانات کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، ہم بڑا غور فکر اور تدبر کرتے ہیں، ہم پوری پلاننگ کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں پوری پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں۔ شادی کا موقع آ جائے، غمی کا موقع آ جائے، جناب پلاننگ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں دن برات جانی ہے، اتنے بجے برات نے روانہ ہونا ہے، اتنے براتیوں کو میں نے بلانا ہے اور ان کے جانے کا یہ میں نے بندوبست کرنا ہے، اس ٹائم پہ ہم نے پہنچنا ہے اور اس ٹائم سے پہ ہم نے واپس آنا ہے، ولیمے والے دن میں نے یہ بندوبست کرنا ہے، فلاں حال کو میں نے بک کیا ہوا ہے، میرے اتنے مہمان ہونے ہیں، میں نے پوری پلاننگ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح غمی کا موقع آ جائے تو مہمانوں کو سنبھالنے کی فکر کا بھی پتہ ہوتا ہے، مہمانوں کے کھانے کی بھی فکر کا بڑا پتہ ہوتا ہے، سارے معاملات کا پتہ ہوتا ہے، میں نے پوری منصوبہ بندی کی ہوتی ہے۔ جناب میں کامیاب انسان ہوں کہ دنیاوی معاملات کو میں نے بغیر پلاننگ کے کبھی نہیں کیا ہے۔ میں نے اپنی دکان کی بھی پلاننگ کی ہوئی ہے، میں نے اپنی ملازمت کی بھی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ میں نے کس وقت گھر سے نکلنا ہے اور کس وقت اپنی جگہ پہ پہنچنا ہے اور کیسے میں نے واپس آنا ہے۔ میں نے سارے اسباب کی طرف نظر رکھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہوں، میں کامیاب فرد کے طور پر معاشرے میں اپنی پہچان کروانا چاہتا ہوں کہ میں کامیاب بندہ ہوں۔ میں لوگوں کی زبانوں سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ فلاں بندہ بڑا کامیاب ہے۔ جناب کسی معاملے میں اسے کبھی نقصان نہیں ہوتا، کبھی اسے لوگوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کبھی کسی معاملے میں اس کی بےعزتی نہیں ہوتی، جناب کبھی بھی اسے تھانے نہیں جانا پڑا، اس پر کوئی ایسا الزام نہیں کہ جس کی وجہ سے اسے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ دنیاوی اعتبار سے میں ساری پلاننگ کرتا ہوں۔ ہاں میری اگر پلاننگ نہیں ہے یا مجھے فکر نہیں ہے، یہ مجھے فکر نہیں کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے بیٹے کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بھائی کا کیا بنے گا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ میں خود فرض نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، میں تسبیح بھی پڑھ لیتا ہوں، میں اپنے معاملات بھی ٹھیک رکھ لیتا ہوں، نہیں مجھے فکر تو مجھے اپنے بیٹے کی نہیں فکر کہ میرے بیٹے کا انجام مرنے کے بعد کیا ہوگا، مجھے نہیں فکر تو اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے، مجھے نہیں فکر تو اپنی بیوی کی فکر نہیں ہے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ کدھر جائیں گے یا مرنے کے بعد ان کا کون سا ٹھکانہ ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے ساری فکریں مجھے لائق ہیں اور ان کی جناب میں پوری منصوبہ بندی کر لیتا ہوں، لیکن مرنے کے بعد جو معاملات ہونے ہیں ان کی کبھی میں نے منصوبہ بندی نہیں کی ہے، کبھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے، کبھی میں نے غور و فکر ہی نہیں کیا ہے۔ شیطان ہمیں اس طرف آنے ہی نہیں دیتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے سوچو بچار میں پڑے رہیں، شیطان کبھی آپ کو نہیں ورگلائے گا، لیکن جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے نا، اس کے بارے میں نے تو جناب کبھی سوچا ہی نہیں ہے، میں نے کبھی پلاننگ کی نہیں ہے۔ مجھے وہ 5 منزلے کا گھر بنانا ہے، اس کے لیے مجھے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اس کے لیے میں نے نقشہ نویسوں سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے، جناب جو اچھے نقشہ نویس ہیں ان سے میں نے نقشہ بنوایا ہے۔ جناب ایسا گھر بنانا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں کہ جناب 5 مرلے کڈا سونا گھر بنا سڑے اس میں۔ لیکن کیا جو جنت میں گھر مجھے مطلوب ہے، کبھی میں نے اس کے بارے میں بھی منصوبہ بندی کی ہے؟ کیا کبھی میں نے سوچا ہے کہ میرے اس گھر میں میرے ساتھ میری اولاد بھی ہو، میری بیوی بھی ہو، میرے بہن بھائی بھی ہوں، ہم اکٹھے رہیں یا پاس پاس رہیں؟ وہ گھر مجھے کیسے ملے گا؟ اسے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، جناب تکی جائے دی جکن ہوئے مرن تو بعد جکن ہویا تکی جائے دی، پتہ نہیں جنت لبڑی ہے کہ نہیں لبڑی ہے، پتہ ہی نہیں ہے جناب، پتہ نہیں ہے۔ ایسے جیسے بندے کا کوئی واسطہ اور تعلق ہی کوئی نہیں ہے مرنے کی بعد والی زندگی سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دشمن کی چال ہے۔ وہ جو دشمن نے پہلے دن اللہ سے کہا نا انہیں میں ورگلانے کی کوشش کروں گا، میں یا اللہ انہیں تجھ سے بہکانے کی کوشش کروں گا،
میں نے اتنا مصروف کر دوں گا کہ دنیا کی منصوبہ بندی یہ کرتے رہیں گے، دنیا کے بارے میں سوچتے رہیں گے، دنیا کے نفع کی فکر میں رہیں گے، یا اللہ مرنے کے بعد کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی، جنت کی کوئی پلاننگ نہیں انہوں نے کی ہوگی، انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوگا، اور ان کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ جس بچے کو میں ویلنگ کرنے سے روکتا ہوں اور اس سے موٹر سائیکل کی چابی چھین لیتا ہوں، کیا میں نے کبھی اس کے بارے میں پلان ہی نہیں کی؟ اگر وہی بچہ میری آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا تو مجھ پہ کیا کیفیت آ رہی ہوگی؟ کیا میں دیکھ سکوں گا اسے؟ وہ چھوٹے سے ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اس سے چابی چھین لیتا ہوں، اسے 2-4 تھپڑ بھی لگا لیتا ہوں، اس پہ پابندی بھی لگا لیتا ہوں، لیکن کیا جہنم کی آگ میں جلنے سے بچنے کے لیے بھی مجھے اسی طرح اس کی فکر ہے؟ مجھے کوئی فکر نہیں۔ پتر نو موبائل دیتے ہیں جناب، جے کوئی مرضی تکتا رہے، جکن مرضی کرتا رہے، جناب سہولتاں دیتی ہیں بچے نو، سب تو بہترین ماڈل جناب بچے نو لے کے دیتے ہوئے، جناب بچوں کو کوئی میں کمی نہیں رہنے دیتا، کپڑے میرے بچے کے اچھے ہوتے ہیں، جوتے اس کے اچھے ہوتے ہیں، اچھے ادارے میں اس کو پڑھوا رہا ہوں، اسے تعلیم دے رہا ہوں، روز کا جناب 200-300 روپیہ جیب خرچ بھی میں اسے دیتا ہوں، پائی دی کوئی کمی نہیں رہنے دیتی، نہ دھی دی کوئی کمی رہنے دیتی ہے، نہ پتر دی کوئی کمی رہنے دیتی ہے، ساریاں خواہشاں اپنے پوریاں کرنے لگے ہیں جناب، کوئی کمی رہنے دیتی۔ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا کس راستے پہ چل رہا ہے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا موبائل پہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، اس کی ذہنیت، اس کی سوچ کیسے بنتی جا رہی ہے۔ اور یقین کریں آج کے دور میں شیطان کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا گمراہی کا، وہ ہمارا یہ موبائل بنتا جا رہا ہے، موبائل بنتا جا رہا ہے۔ زیادہ تر افراد وہ اس کا منفی استعمال کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو مثبت راستے پہ چلتے ہیں۔ بڑا ہی دیندار بندہ کیوں نہ ہو، عالم دین کی تقریر سن رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو اگلی ویڈیو آ جائے گی وہ ایسی ویڈیو آ جائے گی کہ وہ جتنا مولانا صاحب کی بات سنی ہوگی اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا، اور شیطان پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے راست ویڈیو پہ چلاتا رہتا ہے، بندہ کا سمجھ نہیں لگتی کیا ہو رہا ہے، ایسا وہ گم کر دیتا ہے، ایسا نشہ لگا دیتا ہے کہ ہم نشئی بن جاتے ہیں۔ لفظ نشئی میں اگر کہنا تو غلط نہیں ہوگا، یہ نشہ ہے قسم کا، اس نشے کے بغیر رہنے نہیں ہوتا۔ کتنے بندے ہیں، 4-5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، سارے اپنے اپنے نشے میں لگے ہوئے ہیں، نہ وہ محبتیں ہیں، نہ ہی وہ ایک دوسرے کا احساس ہے، نہ ہی کوئی کسی قسم کا خیال ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی پلاننگ ہے، اس نے یہ پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ میں نے ان کو جہنم کی طرف لے کے جانا ہے، میں نے ان کو اللہ سے دور کرنا ہے، میں نے ان کو اتنا گندا کر دینا ہے کہ ان کے اندر سے احساس ختم ہو جائے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یقین کریں وہی ماحول ہمیں نظر نہیں آ رہا اپنے معاشرے میں، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، فرق ہی کوئی نہیں رہا، کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے، پاجی کرن دو، اپنی یاد کرن لگے، سانو کے لگے، سانو تے اپنے نال غرض ہونی چاہیے، کیڑی لوڑ ہے کسی نو آکھن دی؟ سامنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، سامنے برائی کے کام ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو اس میں ہماری کتنی بدبختی ہے، کتنی بدبختی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تمہیں مردے سے پہلے کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا، تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جناب، نظر آمدہ پیا جنا کہ کون ہی نظر آمدہ پیا، رون لگے نا مہنگائی نو اور رون لگے نا حکومتاں نو، تکلیفوں میں پڑے ہوئے کون ہی پڑے ہوئے، ہر بندہ پریشان ہے، سمجھ نہیں آتی، ایک دن ایک چیز کا ریٹ اور ہوتا ہے، دوسرے دن اور ریٹ ہوتا ہے، تیسرے دن اور ریٹ ہوتا ہے، بندہ پریشان ہو رہا ہے، غریب بندہ وہ مجبور ہو جاتا ہے خودکشی کرنے پر۔ یہ ملکہ میں جو اس نے خودکشی کی کیا وجہ بنی تھی کہ کوئی اس کی بچیوں کو سنبھالنے والا نہیں تھا، کوئی اس کا احساس کرنے والا نہیں تھا، تو اس نے آخر یہی سمجھا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے اچھا ہے، اور وہ کہاں دور جا کے اس نے خودکشی کر۔ یہ ہمارے سامنے ایک تصویر ہے اس معاشرے کی، یہ تصویر ہے ہمارے معاشرے کی
کہ جس کو ہم سب نے دیکھا لیکن اس کے باوجود افسوس، بڑا جی افسوس ہوا سن کے، کہہ کے ختم کر دی بات، ختم ہوگی بات نا۔ عجیب قسم کے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا، اور تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، کرتے رہنی ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے رہنی ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں پھر بھی قبول نہیں ہوتی، پھر بھی ان ظالم حکمرانوں سے جان نہیں چھوٹتی، دعائیں کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کام کو چھوڑ دیا ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیا۔ وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ مزید گزارشات اس حوالے سے اگلے جمعے پہ ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔